مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ پروگرام میں آپ حضرات کو واقعہ فیل بتایا تھا۔ ابرہہ نے کس طریقے پر کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مختصر گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فیل کے واقعے کے 50 یا 55 یوم کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کے پیدائش کے متعلق 2 اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر سن 570 عیسوی کو مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو میں اس وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ تو میں نے خود یہ نظارہ دیکھا کہ گویا پورا کا پورا گھر، پورا مکان وہ نور سے بھر گیا ہے۔ نور جیسی روشنی پورے کے پورے مکان کے اندر موجود ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا تمام ستارے جھک گئے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی ستارہ آئے گا اور مجھے چھو جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ اتنا نور اس گھر کے اندر بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی ایک نور دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہوا کہ شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ان محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جب تاجدار مدینہ رحمت للعالمین، انبیاء کے امام، انبیاء کے سردار، پوری دنیا کی تخلیق کی وجہ، سبب اور ریزن بننے والی عظیم ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی کتابیں ہیں، جو آپ کی پیدائش سے پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکۃ المکرمہ کے اندر ہوگی اور ہجرت مدینۃ المنورہ کے اندر ہوگی، یعنی آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جائیں گے اور آپ کی حکومت شام تک یعنی شام پر ہوگی۔ جس طریقے پر آج بڑے بڑے ممالک میں امریکہ، چائنا، روس اور جاپان وغیرہ کا نام آتا ہے، ہمارے ملک ہندوستان کو بڑے ممالک کے اندر گنا جاتا ہے، اسی طریقے پر شام کو ایک بڑا مقام اس لیے بھی حاصل تھا کہ شام سے حضرات انبیاء کرام کا گہرا تعلق ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کی آمد وہاں پر ہوئی ہے۔ شام کا رتبہ اس لیے بھی بلند ہے کہ وہاں شام کے بالکل آس پاس قریب علاقوں میں مسجد اقصی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سفر فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو یہاں یعنی شام کے علاقے میں یعنی مسجد اقصی کے اندر لایا جاتا ہے۔ اسی لیے شاید یہ شام کے محلات دکھائے گئے جن کو روشن دکھایا گیا، اسی لیے زیادہ شام کا ذکر آیا ہے۔ اسی دور کا ایک واقعہ ہے، یعنی اسی رات کا
ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ المکرمہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا آج رات کسی گھر کے اندر مکہ المکرمہ میں پیدائش ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ کسی گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی ہو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جاؤ اور معلومات کرو کہ آج کس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ معلومات کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے یہاں پوتا آیا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ آج کی رات جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ نبی بننے والا ہے، اور اس کے دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے، 2 دن تک وہ دودھ نہیں پیے گا۔ جب یہودی کو بتایا گیا کہ عبد المطلب کے یہاں پوتا آیا ہے تو یہودی زیارت کے لیے ان کے گھر حضرت عبد المطلب کے گھر پر پہنچا۔ وہاں جیسے ہی یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو وہ اس مہر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن آمد ہوئی ہے، آپ کی آمد پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ آپ کی آمد ہے، آپ پوری دنیا کے آنے والی نسلوں کے رہبر بننے والے ہیں، آپ پوری آنے والی نسلوں کے رہنما بننے والے ہیں، آپ عرب ممالک سے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت پر وہ عظیم کارنامہ انجام دینے والے ہیں جس کی تاریخ، جس کی گواہی، جس کی مثال سے قاصر ہے، جس کی کوئی مثال تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جس طریقے پر آج چین اور امریکہ سپر پاور ہوتے ہیں، روس سپر پاور ہوتا ہے، اس طریقے پر اس دور میں روم و فارس کو سپر پاور گنا جاتا تھا۔ اس قیصر و کسریٰ کو سب سے بڑا بادشاہ گنا جاتا تھا۔ تو اسی رات یہ بھی واقعہ پیش آیا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ کسریٰ کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ جو محل کے کنگروے تھے 14 کنگروے گر گئے، ٹوٹ کر گر گئے، جن کے بارے میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کنگروے کبھی ٹوٹ بھی سکتے ہیں، گر بھی سکتے ہیں۔ تو بادشاہ صبح اٹھ کر بہت پریشان ہوا، وہ اپنا رعب اور دبدبا اس میں بہت زیادہ کمی محسوس کر رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ کنگروے ٹوٹ کر گر گئے۔ جیسے ہی وہ غور و فکر کر رہا تھا تو اسے فوراً معلوم ہوا کہ فارس کا جو آتش کدہ ہزاروں سال سے روشن تھا، ہزاروں سال سے جل رہا تھا، وہ بھی گل ہو گیا، وہ بھی بجھ گیا، اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی۔ اب اس کی پریشانی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ تو ان تمام واقعات سے یہ لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے معلومات رکھنے والے لوگوں سے دور سفر کر کے معلومات منگوائی کہ یہ کیا واقعات ہیں، کیوں اس طریقے کا تمام واقعات اسی رات کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بتانے والوں نے بتایا کہ عرب کے اندر اس رات ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو پورے عالم کے اندر دین اسلام کا ڈنکا بجانے والی ذات ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو یہاں آس پاس کے علاقوں میں قیصر و کسریٰ، روم و فارس کے اندر وہ اور اس کے ماننے والے، اس کے بعد آنے والے اس کے صحابہ یعنی اس کے ساتھی، ان تمام پر اسلامی حکومت قائم کر لیں گے، ان تمام کو اپنے زیر سایہ لے لیں گے، ان تمام پر ان کی حکومت ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس طریقے کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا، اس کا کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔